یہ انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں بھی پیش کی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس والے کلپ میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے طاعون کے مرض کے بارے میں، وبائی امراض کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پہ پھیلی ہو وہاں آپ نے نہیں جانا۔ تو آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر وہاں سے بیماری یہاں لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے لیے حکم ہے کہ جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ بیماری نہیں ہے۔ یہ WHO نے جو ڈیسیژن کیا ہے، یہ تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے الحمدللہ۔ اور اس کے اندر حد درجے کی خیانت کی ہے، میں لائیو کہہ رہا ہوں۔ اسے یا اس کے کسی حواری کو ہو کہ نہیں کی تو وہ مجھ سے بات کرے، میں ابھی دکھاتا ہوں کیا کی ہے۔ دین سرکار کا اور اس سے 2 نمبری، یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر، اور صرف بخاری شریف میں ہی نہیں بلکہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 5728، باب کا نام ہے باب ما یذکر فی الطاعون، یہ صحیح بخاری شریف کا باب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سن لو کسی زمین میں طاعون ہے تو اس میں نہ داخل ہو۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین میں طاعون واقع ہو جائے، حال یہ کہ تم اسی میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو مت نکلو، مِنْهَا، اس سرزمین سے۔ تو اس کے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، کہ جس میں یہ ہے کہ فلا تقدموا، پھر تم وہاں نہ جاؤ جہاں پہ طاعون کا مرض تم نے سن لیا ہے، اس جگہ نہ جاؤ۔ اب اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ انہوں نے دلیل اپنی بنائی ہے اور اس کے مفہوم کو بگاڑا ہے، جو امت میں کسی نے نہیں لیا تھا 14 صدیوں میں۔ ان کو کیا مجبوری ہے وہ مفہوم بنانے کی جو امت کے اندر 14 صدیوں میں جس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کے خلاف دلائل دیے گئے۔ آگے کیا اپنی طرف سے کہتا ہے، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ اب یہاں اس حدیث کے ماخذ کے ساتھ اور جو اس کے اندر گڑبڑ ہے وہ سارا مطلب میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر تو امام طحاوی، انہوں نے اتنی بڑی کتاب کے 6 صفحے اس پر لکھے ہیں۔ امام طحاوی کی یہ جلد نمبر 2 ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے لحاظ سے یہ واضح کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ جہاں طاعون ہے تم سن لو تو وہاں نہ جاؤ، جہاں طاعون ہے تمہیں پتہ چل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اس پر آ کے باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا کہ اس پر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے وَذَلِكَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، پھر طاعون سے ڈر گئے، یعنی اس سے تو یہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں ہے طاعون وہاں سے باہر نہ نکلو، اور جہاں ہو وہاں نہ جاؤ، اور نہ جاؤ سے بھی طاہر القادری استدلال کر رہا ہے کہ اسی لیے اسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بیماری ہے تو بچ کے رہو، نہ جاؤ ادھر، احتیاط کرو اور کٹ آف ہو جاؤ۔ تو یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار ڈرا رہے ہیں۔ تو امام طحاوی نے کتنے وقت پہلے ان ساری باتوں کا جواب دیا۔ تو
آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے، اگر کوئی کہے نا کہ سرکار ڈرا رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، قیل لہم، انہیں کہا جائے گا قیامت تک جو کہیں گے، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، اپنی دلیل کہیں اور سے ڈھونڈو، یہاں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیس فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، کہ تم یہ مطلب نکال رہے ہو کہ جہاں طاعون ہے سرکار فرماتے ہیں وہاں نہ جاؤ، یعنی اس لیے کہ ڈر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ کہا یہ غلط ہے، یہ ہرگز سرکار کا مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِتَرْكِ الْقُدُومِ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، اس واسطے کہ اگر سرکار کا حکم نہ جانے والا کہ ادھر نہ جاؤ اگر طاعون سے خوف کی وجہ سے ہوتا تو پھر لَكَانَ يُطْلَقُ لِأَهْلِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا الْخُرُوجُ مِنْهُ، تو پھر جہاں ہے وہاں بھی سرکار چھٹی دیتے کہ بچنا ہے تو نکل جاؤ، یہاں سے بچنا ہے تو نکل جاؤ۔ وہاں تم خود حدیث پیش کر رہے ہو کہ فرمایا کہ جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو۔ اگر طاعون کا ڈر ہے کہ طاعون والی جگہ پہ مت جاؤ تو پھر بطریق اولا جہاں آئی ہے وہاں سے تو بھاگ جاؤ، یہ مطلب ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ سرکار فرماتے ہیں جہاں آئی ہوئی ہے بالکل نہ نکلو، اور جہاں ہو وہاں داخل نہ ہو، تو پتہ چلا کہ داخل نہ ہونا روکنا اور حکمت کے لیے ہے، طاعون کے خوف کے لیے نہیں ہے۔ اگر طاعون کے خوف کے لیے ہوتا تو پھر پہلے یہ حکم دیتے کہ جہاں آ گئی ہے جن کو طاعون نہیں لگا وہ بھاگو جلدی وہاں سے، اور وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو، تو پتہ چلا کہ وہ مطلب نہیں ہے جو یہ ٹولہ آج لے رہا ہے۔ ہمارے امام نے 3 صدی ہجری میں اس کا جواب دیا تھا۔ امام طحاوی جو یہ چیزیں بیان کر رہے تھے جن کی تاریخ ولادت 239 ہجری ہے، کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ سوال کرے کسی صدی میں کہ امام طحاوی وہ تو تم نے رد کر دیا کہ سرکار نے جو روکا تھا کہ جہاں پہ بھی طاعون ہے مت جاؤ، تو تم نے کہا یہ سرکار طاعون کے خوف کی وجہ سے نہیں روک رہے تھے، کیونکہ سرکار تو آئی ہوئی طاعون کی فضیلت بتاتے ہیں، تو پھر کیوں روک رہے تھے، کیا وجہ تھی روکنے کی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى قِيلَ لَهُ، فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، وہ وجہ کیا تھی جو سرکار نے روکا تھا؟ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، یہاں بات ختم ہوگی، آگے قِيلَ لَهُ، اس کو کہا جائے گا۔ یعنی آج کے زمانے یہ ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صدی کے امتی، جو دین کے پہرے دار ہیں، جن کی تابندگی، رخشندگی اور جن کی ذہانت اور بصیرت اتنا دیکھ رہی ہے مستقبل کو، تو ان کے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس پر یہ الفاظ انہوں نے بتائے کہ اصل بات یہ ہے، قیل لہ، اسے کہا جائے گا کہ پھر کیوں روکا تھا کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، کیوں روکا تھا؟ اسے کہا جائے گا واللہ اعلم الا اللہ یقدم علیہ رجل فیصیبہ بتقدیر اللہ عز وجل علیہ ان یصیبہ فیقول لولا انی قدمت هذه الارض ما اصابنی هذا الوجه، اس لیے کہ کہیں اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کیسے؟ کہ جائے اس شہر میں اور اتفاق یہ ہے کہ رب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کسے طاعون لگنی ہے، اور یہ چلا بھی گیا ہے اور طاعون بھی لگ گئی ہے، اور یہ دل میں سوچے گا کاش کہ نہ آتا تو بچ جاتا، تو یہ سوچنا شریعت میں جرم ہے۔
تو سرکار نے فرمایا میں وہ شریعت دے رہا ہوں کہ جو میرے امتی کو ایسا موقع ہی نہ دے جہاں سے پھسل جائے، سد ذرائع کے طور پر، سد ذرائع کے طور پر یہ رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بندہ تو اتنا پکا نہیں ہوتا، اور جب آ جائے تو پھر ذہن کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر آئے گا کہ کاش میں نہ آتا تو نہ بیمار ہوتا، اب میں مرنے لگا ہوں، بیماری آ گئی ہے. تو سرکار نے فرمایا اس رستے ہی نہ چلو جہاں تمہارا نقصان ہونا ہے.